السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی سیکنڈ ایپیسوڈ آف آر سیریز نو دا کریٹر. اور آج کا ہمارا نام ہے الرحمن اینڈ الرحیم. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہو، کھانا کھانا ہو، کوئی نیا سفر شروع کرنا ہو یا زندگی کا کوئی بھی اچھا کام، ہماری زبان پر سب سے پہلے یہی الفاظ آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الفاظ ہم روز پڑھتے ہیں، اتنی بار پڑھتے ہیں کہ شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے کن دو عظیم نیمز کو بار بار پکار رہے ہیں، الرحمن الرحیم. کبھی کبھی میں اس بات پر غور کرتی ہوں، قرآن کی شروعات اللہ تعالیٰ نے انہی دو نیم سے کروائی، البتہ کہ ان کے اتنے سارے بیوٹیفل نیمز ہیں. یہ صرف قرآن کا آغاز نہیں بلکہ اللہ کا اپنے بندوں سے پہلا تعارف بھی ہے. سوچئے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفات پرفیکٹ ہے، ان کا علم بھی پرفیکٹ ہے، ان کی قدرت بھی پرفیکٹ ہے، ان کا انصاف بھی پرفیکٹ ہے. لیکن جب اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے اپنے قریب بلایا تو اس نے ابتدا اپنی رحمت کا ذکر سے کروائی. جیسے قرآن کا پہلا پیغام ہی یہ ہو کہ اس سفر کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے. اور شاید اسی میں ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے. انسان غلطی کرتا ہے، کبھی جان کر، کبھی انجانے میں، کبھی کمزوری کی وجہ سے اور کبھی اپنے نفس کی وجہ سے. لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ اس کا بندہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان سے دور ہو جائے، کہ ان کے پاس واپس لوٹنے سے بھی ڈرے. اسی لیے قرآن کی شروعات ہمیں سب سے پہلے اللہ کی رحمت یاد دلاتی ہے. یہ ہمیں امید دیتی ہے کہ ہمارا رب صرف ہمیں حکم دینے والا رب نہیں بلکہ ہم پر بے پناہ رحم کرنے والا رب ہے. اور یہی ہمیں لے آتا ہے اللہ کا سب سے پہلا نام کی طرف، الرحمن. الرحمن یہ صرف ایک نام نہیں، یہ اللہ کی اس واسع رحمت کا اظہار ہے جو پوری کائنات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. ہر وہ نعمت جو بنا مانگے ہمیں مل رہی ہے. صبح آنکھ کھل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے. دل کا بنا رکے دھڑکتے رہنا یہ اللہ کی رحمت ہے. پیاس لگے تو پانی مل جانا، بھوک لگے تو رزق مل جانا، تھک کر گھر لوٹنا اور سکون سے سو جانا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. ہم ان نعمتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب تو نارمل ہے. لیکن اگر اللہ ایک دن کے لیے بھی اپنی رحمت روک لے تو ہماری زندگی کا نظام ایک لمحے میں بدل جائے گا. ہر صبح سورج کا نکلنا اللہ کی رحمت ہے. ہر بوند جو آسمان سے برستی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. ہر پھل جو درخت پر اگتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ یہ سب صرف ان لوگوں کو نہیں دیتا جو اس کی عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کی رحمت کا یہ حصہ ہر مخلوق تک پہنچتا ہے. جو اسے مانتا ہے اس تک بھی، جو اسے نہیں مانتا اس تک بھی، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اس تک بھی، اور جو اسے بھول چکے ہیں اس تک بھی. یہ ہے الرحمن، وہ رب جس کی رحمت انسان کے اعمال سے پہلے اس کے وجود کو گھیر لیتی ہے. ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ نے ہمارے لیے ماں کے سینے تیار کر دیے تھے. ہم بولنا نہیں جانتے تھے لیکن اللہ ہماری ضرورتوں کو جانتے تھے. ہم چلنا نہیں جانتے تھے لیکن اللہ نے ہمیں سنبھالنے والے لوگ دے دیے. ہم نے اس وقت کوئی عبادت نہیں کی تھی، کوئی نیک اعمال نہیں کیے تھے، پھر بھی اللہ کی رحمت ہمیں ہر لمحہ گھیرے ہوئے تھے. سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو ناپ ہی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، اس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں نازل کیے. اسی ایک حصے کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے اپنے پر پھیلا دیتا ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے کو کچلنے سے بچاتا ہے. دنیا میں جتنی محبت ہے، جتنی شفاعت ہے، جتنے رحم ہے، یہ صرف اس ایک حصے کا اثر ہے، صرف ایک حصہ. سبحان اللہ، اگر اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ اتنا خوبصورت ہے تو سوچئے وہ رب جس نے
باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے ہے، اس کی رحمت کتنے واسع ہوگی۔ اور یہ سوچ کر دل کو کتنا سکون ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال سے گھبرایا ہوا ہوگا، تب ہمارا رب اپنی رحمت کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ اسی لیے جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو صرف ایک جملہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم اپنے اس رب کا نام لے رہے ہوتے ہیں جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس کی رحمت ہر سانس کے ساتھ ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ ہم اس رب کا نام لے رہے ہوتے ہیں جو ہر روز ہر لمحہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں زندہ رکھے ہوئے ہے، یہی ہے الرحمن۔ اور شاید اسی لیے جب اللہ کے دوسرے نام الرحیم کی بات آتی ہے تو دل میں ایک الگ ہی سکون اترتا ہے۔ اگر الرحمن ہمیں اللہ کی اس واسع رحمت کا احساس دلاتا ہے جو پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، تو الرحیم ہمیں اللہ کی اس خاص رحمت کا احساس دلاتا ہے جو اس کے ان بندوں کے لیے ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں اور جو ہر غلطی کے بعد پھر اسی کے در پر لوٹ آتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی، کبھی ہم کمزور پڑیں گے، کبھی ہم اپنی نفس کی بات مان لیں گے، کبھی ہم شیطان کے دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن اللہ نے ہمیں کبھی مایوسی نہیں سکھائی۔ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کی امید سکھائی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جسے لگتا ہے کہ شاید اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، شاید میں بہت گناہ کر لیا ہوں، شاید میں بہت دور نکل گیا ہوں۔ لیکن جب ہم اللہ کا یہ نام لیتے ہیں الرحیم کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کتنا رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ایک جملے میں کتنی امید چھپی ہوئی ہے۔ ہم اکثر اپنے گناہوں کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن اللہ ہمیں اپنی رحمت دکھاتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوری کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن اللہ ہمیں اپنی مغفرت کی تعریف بتاتے ہیں۔ ہم اپنی خامیاں کو یاد کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ ہمیں اپنی رحمت یاد دلاتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سوچئے ہر چیز، یعنی اس کائنات کی ہر نعمت، ہر رحمت، ہر برکت اسی رب کی طرف سے ہے جو الرحمن بھی ہے، جو الرحیم بھی ہے۔ اور پھر جب ہم سورہ الرحمن کی ابتدا دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جو بڑا ہی رحمان ہے، جو ہمیں قرآن سکھایا، جو ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا نام الرحمن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد قرآن کا ذکر کیا اور پھر انسان کی تخلیق کا۔ جیسے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہو کہ قرآن بھی میری رحمت ہے، ہدایت بھی میری رحمت ہے اور تمہارا پیدا ہونا بھی میری رحمت ہے۔ کبھی کبھی ہم اللہ کی رحمت کو صرف دنیا کے نعمتوں تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا تاکہ ہم اسے پہچان سکیں، اس کے قریب آ سکیں اور اس کی خاص رحمت کے مشتاق بن سکیں۔ اسی لیے جب بھی آج کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تو جلدی میں نہ پڑھیے، ایک لمحہ رک جائیے اور دل سے محسوس کیجئے کہ آپ اس رب کا نام لے رہے ہیں جس کی رحمت نے آپ کو پیدا کیا، جس کی رحمت ہر روز آپ کو رزق دیتی ہے، جس کی رحمت ہر دن آپ کو ایک اور موقع دیتی ہے اور جس کی رحمت آج بھی آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ ابھی دعا کرتے وقت صرف اتنا کہہ کر دیکھیے یا رحمان یا رحیم۔ کبھی دل بھر آئے تو بس اتنا کہہ دیجئے یا رحمان مجھ پر رحم فرما۔ کبھی اپنی غلطی یاد آئے تو کہہ دیجئے یا رحیم مجھے معاف فرما۔ یہ صرف اللہ کے نیمز نہیں ہے، یہ ایک مومن کے دل کا سہارا ہے، یہ امید ہے، یہ سکون ہے، یہ محبت ہے۔ اور شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اپنی رحمت سے ملوایا، اور شاید
یہی اللہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ان کے نیمز کو یاد نہ کریں بلکہ ان کے نیمز کے ساتھ جینا بھی سیکھیں۔ سوچئے ہم دن کی شروعات کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کتنی بار ہم اسی صرف عادت کی طرح پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہر بار ہم ایک لمحے کے لیے رک کر صرف اتنا سوچیں کہ میں اس رب کا نام لے کر اپنا کام شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو شاید ہمارا پورا دن ہی بدل جائے گا۔ جب رزق کا فکر ستائے تو یاد رکھیے ہمارا رب الرحمن ہے۔ جب گناہوں کا بوجھ دل پر محسوس ہو تو یاد رکھیے ہمارا رب الرحیم ہے۔ جب دعا قبول ہونے میں دیر لگے تو یاد رکھیے ہمارا رب الرحمن ہے۔ اور جب اپنی کمزوریاں نظر آئے تو مایوس ہونے کے بجائے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہیے یا رحمان مجھ پر اپنی واسع رحمت نازل فرما، یا رحیم مجھے معاف فرما، میرے دل کی اصلاح فرما، مجھے اپنے قریب کر لے۔ یہ 2 نیمز صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ 2 نیمز ہمارے دعاؤں کا حصہ بننا چاہیے، ہماری امید کا سہارا بننا چاہیے، ہمارے یقین کا بنیاد بننا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ کی رحمت کو پہچان لیں گے تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی رحم کرنا سیکھیں گے، کیونکہ جس دل نے الرحمن کو پہچان لیا اس دل میں نرمی زیادہ آ جائے گی۔ جس دل نے الرحیم کو پہچان لیا وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اس پر رحمان فرماتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جامع ترمذی 1924 اور حدیث سنن ابی داؤد 49-41 میں ہے یہ موجود۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیمز کو جاننے کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ان کا اثر اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ آج سے جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے جلدی میں نہ پڑھے، دل سے پڑھے اور ہر بار اپنے دل کو یاد دلائے میں اس رب کا نام لے رہا ہوں جس کی رحمت نے مجھے پیدا کیا، جس کی رحمت مجھے ہر روز سنبھال رہی ہے اور جس کی رحمت میری ہر غلطی سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا نام الرحمن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نام الرحیم کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر حال میں اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا فار واچنگ۔